اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کریئر کی، اور کریئر کے سٹک ہونے کی یا نہ ڈیولپ ہونے کی۔ یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اور پچھلے نشست میں نے ایک اوور ویو دیا تھا کہ فارماسیوٹیکل سیلز کا پروفیشن کدھر ہے اس وقت، اور اس سے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، دیر آر سیورل ریزنز وائی دی کریئرس آف پیپل گیٹ کائنڈ آف اسٹک، ٹھیک ہے۔ یعنی بات تو ایک ہی ہے نا کہ اگر ایک شخص لیٹ سے انٹری لیول سے اس نے شروع کیا ہے اور اس کے بعد وہ کئی سال اسی پہ اٹکا ہوا ہے۔ آج کل کے دور میں، یہ پرانی بات جب تھی تب تو تھی کہ تب تو ایک نارم تھی کہ 15-20 سال بعد پروموشن ہوگی، لیکن پھر یہ نارم ختم ہو گئی، چونکہ لوگوں کی پھر 2-3 سال میں پروموشن ہونے لگ گئیں۔ 1 سال میں بھی ہو گئی کچھ لوگوں کی پروموشن، 2 کم تھی، لیکن 3-4 سال تو واز اے کامن تھنگ۔ 2 سے 5 سال کے درمیان بے شمار لوگ پروموٹ ہونے لگ گئے، اور اسی طرح سے اگلی پوزیشنز پہ جانے لگ گئے، نئی پوزیشنز کریٹ ہو گئیں۔ پہلے تو زیادہ پوزیشنز بھی نہیں تھی، یعنی ریجنل مینیجرز نہیں تھے، یہ سیلز مینیجرز نہیں تھے، بزنس مینیجرز نہیں تھے، بزنس یونٹ مینیجرز نہیں تھے، تو کئی اور اوپننگز بھی نکل آئیں بیچ میں، جس کی وجہ سے لوگوں کی گروتھ کافی فاسٹ ہو گئی۔ تو اس دور میں اگر کسی کی گروتھ نہیں ہو رہی تو ہی شوڈ انڈرسٹینڈ، موسٹلی یہ چونکہ مرد حضرات ہی ہیں اس پروفیشن میں، ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کا کریئر کہیں جا نہیں رہا، اٹ از اسٹک۔ یعنی کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، کسی ایلوژن میں نہیں رہنا چاہیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی آج کل کے دور میں اگر کسی نے انٹری پوزیشن پہ جوائن کیا ہے ایز میڈیکل ریپرزینٹیو، واٹ ایور ٹائٹل دیر از، بٹ دس از دی انٹری پوزیشن، اگر کیا ہے اور اگر وہ 3 سال میں اس کا کریئر آگے جا نہیں رہا، اس کا کوئی گریڈ، کوئی اسٹیٹس چینج نہیں ہوا کہ وہ میڈیکل ریپرزینٹیو سے سینئر میڈیکل ریپرزینٹیو ہی ہو گیا ہو کم از کم، یا پروڈکٹ اسپیشلسٹ ہو گیا ہو، یا اسسٹنٹ فیلڈ مینیجر ہو گیا ہو، اور اگر ود ان 5 ایئرز وہ فیلڈ مینیجر یا ڈسٹرکٹ مینیجر نہیں ہوتا، تو دیر از اے ویری بگ کویسچن مارک اینڈ دیر از این الارم کہ سم تھنگ از رانگ، سم تھنگ از رانگ ود ہم اور ہز کمپنی اور ہز سچویشن اور واٹ ایور، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے، اس کو تو پکا کر لینا چاہیے اس بات کو۔ یعنی یہ بینچ مارک میں دے رہا ہوں آپ کو کہ اس پیریڈ میں ود ان 5 ایئرز اگر کسی کی کوئی فرسٹ لیئر آف مینجمنٹ میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ناٹ فائن اینڈ ڈینڈی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بس مس ہو گئی ہے، اور اب وہ مینجمنٹ کاڈر میں کنسیڈر ہونا اس کا مشکل ہے۔ اگر ناممکن نہیں ہے، اگر میں بہت سخت بات نہ کہوں، موسٹلی ناممکن ہی ہوتا ہے، لیکن کم از کم مشکل ضرور ہے۔ اور پھر دیر از اے چوائس دیٹ ہی ہیز ٹو میک ایکچولی، کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ اسے کچھ لوگوں کی یہ چوائس ہے فار ایگزامپل، اینڈ دس از ویری فائن، اس میں کوئی قطعاً کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ لیٹس سے آئی بلانگ ٹو اے اسمال ٹاؤن اینڈ آئی ہیو مائی اسٹیبلشمنٹ دیئر، میری فیملی ہے، میرے ریلیشنز ہیں، میری کوئی چھوٹی موٹی زمین بھی ہے وہاں پہ، میرا گھر ہے وہاں پہ ذاتی، اور مجھے وہیں جاب مل جاتی ہے۔ میں سندھ کے کسی گاؤں میں ہوں، پنجاب کے کسی گاؤں میں ہوں، بلوچستان کے کسی چھوٹے علاقے میں ہوں، KPK کے کسی چھوٹے علاقے میں ہوں، اور وہاں مجھے ایک جگہ مل گئی ہے اور میں وہاں پہ بیس ہو گیا ہوں۔ اب میرے لیے شاید وہاں سے گرو کر کے چاہے وہ میں مینیجر ہو جاؤں، میرے لیے جانا پشاور یا کوئٹہ یا کراچی یا حیدرآباد یا لاہور یا فیصل آباد یا کہیں بھی بڑے شہر میں جانا ایک باقاعدہ ایک چیلنج ہے، جس کی ایک کاسٹ ہے، اس کی ایک ہیومن کاسٹ ہے، اس کی ایک فائنینشیل کاسٹ ہے، اور میں جب اسے وے کرتا ہوں تو مجھے وہ مناسب نہیں لگتی، وائبل نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ جیسے برسوں پہلے مجھے یاد ہے، ہمارے بڑے محترم تھے میڈیکل ڈائریکٹر، انہوں نے مجھے بہت انسسٹ کیا کہ آپ پروڈکٹ مینیجر کے طور پہ کراچی آ جائیں۔ پلم پوزیشن تھی، یعنی بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ تھی جو اس پروڈکٹ مینیجر کے پاس تھی جو چھوڑ کے گئے تھے، اور ان کی مہربانی، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اسے آ کے سنبھال لوں گا، حالانکہ میرا تو کوئی مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، میں تو سیلز میں تھا، بٹ سم ہاؤ ہی بلیوڈ ان می، اور انہوں نے مجھے انسسٹ کیا، اور میں نے ان کو بتایا کیلکولیٹ کر کے کہ میرے لیے
یہ اس کی کاسٹ ایسی ہوگی کہ جو مجھے میرے لیے وائبل نہیں ہوگی اور میں اچھا کام نہیں کر پاؤں گا بیکاز آف دس پرابلم. بہرحال انہوں نے مجھے فائنلی کراچی تک زبردستی بلا لیا, اپنے بھی سینئر کے سامنے پیش کر دیا اور انہوں نے کہا ساخات میں, مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈائلاگ, ہی واز اے جرمن جس کے سامنے انہوں نے مجھے پیش کیا اور کہتے ہیں کہ جی آئی ایم کالنگ ہم ٹو کراچی فار دس پوزیشن اینڈ ہی از ناٹ کمنگ. اینی وے ان صاحب نے بھی مجھے ایک تقریر کی, میں نے ان کو وہی بڑے اطمینان سے وہی سارا جائزہ ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہی دیکھیں مجھ سے زیادہ ہو کین بی ہیپیئر if I can come to this position. This is something that I would love to do actually. اور میرے بہت I mean I really feel like doing it, but this is the practical side of it. If you can do something about it, I'll come tomorrow. انہوں نے دیکھا, سنا, سوچا, انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آنا چاہیے. تو پھر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, انہوں نے انہیں کہا کہ I think the guy is right. Don't insist. تو خیر میں نہیں گیا. یو کین سے آئی مس دی اپرچونیٹی, آئی ڈڈ یس, لیکن واقعی اس کی کاسٹ ایسی تھی. تو بات یہ میں کر رہا ہوں کہ فرض کیجئے میں کسی چھوٹے ٹاؤن میں بیسڈ ہوں اور میں یہ حساب لگاتا ہوں کہ میرے لیے وہ کاسٹ زیادہ ہے کمپیئر ٹو دیٹ اف آئی ریمین ہیئر, اور میرا چھوٹا موٹا اسٹیٹس کوئی چینج ہو جائے, کوئی میری سیلری ویلی بہتر ہوتی رہے, تو میرے لیے بزنس کرنا بھی آسان ہے, میرے لیے باقی چیزیں مینیج کرنا بھی آسان ہے. آئی ایم ہیپی ہیئر. سو دس از فائن. اس میں قطعاً کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایمبیشیس ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب آپ تو مینیجر بنیں گے اور بڑے مینیجر بنیں گے اور بہت بڑے مینیجر بننا چاہیں گے, تو پھر ظاہر ہے پھر وہ آپ کو پھر باقی چیزیں کرنی پڑیں گی, اس کے مطابق بھی کرنی پڑیں گی. اینی وے, تو وہ لوگ جو میں نے کہا, آئی ول ریپیٹ اگین, کہ ود ان 5 years جو مینجمنٹ لیئر میں نہیں آتے ان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ دے ہیو آلموسٹ مسڈ دا بس, اور اب شاید انہیں بہت کوئی اسپیشل کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ وہ کبھی مینجمنٹ میں نہیں آ پائیں گے. تو پہلی بات تو یہ طے ہے. اب کئی شکلیں ہیں جس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے کیریئر ڈیولپ نہیں ہو پاتے. کچھ ان کی اپنی ریزنز ہیں, کچھ حالات کی ریزنز ہیں. لیٹس لک ایٹ دیم ون بائی ون. ملٹی نیشنل کمپنیز از اے ویری بگ ریزن. چونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز کم ہو گئیں, مرجرز ہو گئے, اپرچونیٹیز کم ہو گئیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کے کا مارکیٹ شیئر ڈراسٹیکلی کم ہو گیا. آلدو ان کا بزنس کم نہیں ہوا, یعنی بزنس تو ان کا بھی بڑا ہے اور بہت سا بڑا ہے, لیکن اوور آل مارکیٹ شیئر ان کا کم ہو گیا. نئی پروڈکٹس وہ نہیں لا پا رہے چونکہ پرائسنگ کا میکینزم ان کو سمجھ نہیں آتا, اور پروفٹیبلٹی آئی ایم شیور ان کی کچھ کم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ سارے فیکٹرز ملا جلا کے اوور آل اپرچونیٹیز کم ہیں. تو وہ لوگ جو دے ویل ٹیکن کیئر آف, ان کے سیلری اسٹرکچرز اچھے ہیں, ان کے پرکس بینیفٹس اچھے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ نہیں جاتے. لیکن کریئر گروتھ نہیں ہے. 10 سال نہیں ہے, 12 سال نہیں ہے, 15 سال نہیں ہے, اور وہ اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یار جس دن بھی میرا کریئر سٹیٹس چینج ہو گیا تو یہ میرے 12-15 سال سفل ہو جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, اور اسی چکر میں وقت پہ وقت گزرتا رہتا ہے. اینڈ اے ٹائم کمز کہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہو گیا. اب تو کمپنی شاید انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے فیلڈ فورس رکھنے میں, یا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آؤٹ سورس کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. اور اب ایک شریف آدمی جو بڑا اچھا پروفیشنل ہے, وہ ایک ملٹی نیشنل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کا آلریڈی 12-15 سال کا انٹری پوزیشن کا ایکسپیرینس ہے, اور وہ جا کے مارکیٹ میں جب نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے مینیجر رکھ لیں, تو وہ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب 15 سال سے کیا کر رہے تھے آپ؟ اگر آپ کو پتہ تھا آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی تو آپ جلدی نکل آتے. اب آپ کے ساتھ کے لوگ تو کب کے اس سے بھی آگے سینئر مینیجر بن گئے. اب آپ ان کے پاس جائیں گے اور آپ ان کو رپورٹ کریں گے, وہ آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں گے, آپ کارڈر میں بڑے ہو جائیں گے, تو آپ کدھر جائیں گے پھر؟ آپ کا اور ان کا ایکویشن نہیں بن پائے گا, اور کئی طرح کے ہیلے بہانے اور قصے کہانیاں نکلیں گے اس میں سے. تو لہٰذا ان کے لیے وہ مشکل پڑ جاتی ہے. سو ملٹی نیشنلز از اے بگ ریزن ایکچولی سیلز کی جابس میں, کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے کیریئر ایک کافی عرصہ ڈیولپ نہیں ہو پائے. ہاں جو لوگ ذرا زیادہ ایمبیشس تھے, انہوں نے 4-5 سال میں پھر انہوں نے جمپ لے لی. وہ آلریڈی نیگوشیٹ کر کے اسی سٹیج پہ کہیں
جنیرک کمپنیز میں آ گئے، چونکہ جنیرک کمپنیز گرو کر رہی ہیں، نمبر بھی زیادہ ہے، اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں، تو ادھر آ گئے اور ادھر آ کے انہوں نے اپنا کیریئر کچھ شکل صورت اس کی بنا لی انہوں نے. سو یہ ایک ریزن ہے. فار ایگزامپل ایم این سیز میں ہونا، اس میں ایم این سیز میں ہونے کی خوبیاں بہت ہیں. میں نے خود بھی 24 سال کام کیا ایم این سیز میں، لیکن اگر گروتھ نہیں ہے تو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے جس دور میں 24 سال گزار لیے، اس دور میں ہم نے کانسٹنٹلی گرو بھی کر لیا تھا. اللہ کا شکر تھا، ہماری قابلیت تو جتنی تھی وہ تھی. بہرحال اللہ نے مہربانی کی، ہم گرو کرتے گئے اور اچھی جگہ پہنچ گئے، اور اس کا باقی زندگی کو بھی فائدہ ہوتا گیا. لیکن اگر گروتھ نہیں ہے تو پھر نہیں، پھر ایک سرٹن ٹائم سے زیادہ رکنا مناسب نہیں ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں آن دی ادر ہینڈ، یعنی ایک تو یہ ٹاپ آف دی لائن ہے نا کہ ایم این سی میں چلے گئے، ایک اس کی اپوزٹ سائڈ ہے، اپوزٹ اینڈ ہے کہ کسی بڑی چھوٹی کمپنی میں جاب شروع کر لی، اور جیسے کسی آج کل فرنچائزر بھی جیسے چلتے ہیں، یا اور کوئی بڑی چھوٹی سی کمپنی ہے، وہاں پہ چلے گئے، کام چل پڑا، زندگی چل پڑی، ایک کمفرٹ کا زون بن گیا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، سلام دعا اچھی ہے سب لوگوں کے ساتھ، چھوٹی سی کمپنی ہے، اونر بھی ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، لہذا ان سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور بزنس بھی ٹھیک ہی چل رہا ہے. سو دے آر اوکے اینڈ آئی ایم اوکے. تو لہٰذا زندگی چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے. لیکن یہ دوسرا ایک فیکٹر ہے، کیونکہ یہ بہت عرصہ چلتا نہیں. دیکھیں نا، ایک کمپنی جو خود گرو نہیں کر رہی، وہ زیادہ عرصہ لوگوں کو سسٹین نہیں کر پاتی، اور لوگوں کی گروتھ تو ممکن نہیں ہوگی نا. یعنی اگر کمپنی کے پاس گروتھ کی اپرچونٹی نہیں ہے تو نئی پوزیشنز کہاں سے کریٹ ہوں گی؟ تو وہ کہتے ہیں آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے جہاں بیٹھے ہیں، انکریمنٹ بھی آپ کو واجبی سے ملتی رہے گی، اور پوزیشن کی گروتھ تو نہیں ہو سکتی. بھئی ہم تو وی آر اے اسمال کمپنی، ہمارا تو اتنا ہی کام ہے، اور ہمارا کام چونکہ نہیں بڑھ رہا، ہم نہیں بڑھانا چاہتے، ہم سے نہیں بڑھتا، واٹ ایور ریزن، لہٰذا یہی ہے جناب، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. تو پھر جب 8-10 سال یہاں گزارنے کے بعد جب باہر نکل کے دیکھتے ہیں، اور جب اگلی پوزیشن کے لیے، اس سے سینئر پوزیشن کے لیے جا کے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو ہائرنگ مینیجرز ہیں وہ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ اچھا یار وہ تو بڑی چھوٹی کمپنی ہے، آپ کو نہیں پتہ تھا کہ مارکیٹ میں ان کی کیا پوزیشن ہے؟ ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ 10 years there؟ آپ کو تو سال میں نکل آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کو کریئر کے شروع میں چھوٹی سی کمپنی بھی مل جائے فٹ ہولڈ میں لینے کے لیے پروفیشن میں، اٹ از فائن. لیکن پھر سال 6 مہینے میں آپ کو کوشش کر کے کسی بہتر کمپنی میں آ جانا چاہیے تھا. اس طرح کی گفتگو، اور وہ کچھ بہرحال کچھ بہت جو پلیزنٹ نہیں ہوگی، وہ گفتگو چلے گی اور بات نہیں بنے گی. اور شاید اس سے سلائٹلی بڑی کمپنی میں، تھوڑی سی اسی ٹائپ کی کمپنی میں شاید کچھ مل جائے، اور وہاں پھر وہی قصہ رپیٹ ہونے لگ جائے گا. پھر 2-4 سال گزر جائیں گے، اور جب خاص طور پہ جب دیکھیے نا ایک لمبا کریئر ہے، اگر آپ نے 22-24 سال کی عمر میں کریئر شروع کیا ہے، فارماسیوٹیکل سیلز میں لوگ کوئی بہت بڑی تعلیم حاصل کر کے نہیں آتے، میرے جیسے لوگ ہیں جو گریجویشن کرا کے آ جاتے ہیں، تو وہ اس کے بعد ان کے پاس کافی ٹائم ہے. یعنی ان کے پاس کوئی لیٹ سے 35, 36, 37 سال ہیں جو انہیں کام کرنا ہے ریٹائرمنٹ کی ایج تک، اور اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ جب آدھا وقت گزر جاتا ہے، یعنی 18-20 سال گزر جاتے ہیں، اور جب کریئر کہیں نہیں پہنچتا، تو پھر بڑے مسائل نظر آتے ہیں. بچے بڑے ہو گئے ہیں، ذمہ داریاں بڑی ہو گئی ہیں، بچوں کی ایجوکیشن ہے، 1 2 سال 4 سال میں ان کی شادیوں کے معاملات ہیں، کریئر سٹیبل نہیں ہے، جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کمپنی کے معاملات سٹیبل نہیں ہیں، سیلری کبھی ملتی ہے وقت پہ، کبھی نہیں ملتی ہے، موسٹلی نہیں ملتی ہے وقت پہ، کبھی 2 مہینے نہیں ملتی ہے، چھوڑ کے نہیں جا سکتے کہ اور کوئی لینے پہ راضی نہیں ہے، رہ نہیں سکتے کہ رہنا مشکل ہے. تو بہت اللہ معاف کرے، بہت مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. سو یہ 2 اینڈس ہیں، یعنی وہ لوگ جو بہت اچھی کمپنی میں گئے اور وہاں جا کے اپنے راحت و آرام میں گم ہو گئے، اور وہ لوگ جو ایک چھوٹی سی کمپنی میں گئے اور وہاں اس چھوٹی سی کمپنی کے کمفرٹ میں گم ہو گئے. یہ دونوں کے کریئر سٹک ہو گئے جب انہوں نے 8-10 سال وہاں گزار لیے، 5-7 سال بھی خاص طور پہ چھوٹی کمپنی میں گزار لیے، تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے کریئر پہ ایک کویسچن مارک آ گئے. یہ 2 تو یہی قصے ہیں جن کی وجہ سے کریئر ڈیولپ نہیں ہوتے. ان پہ بات کرنی دیکھیے اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے میرے عزیز ایسے ہیں جونیئر کولیگز جو ابھی شروع کر رہے ہیں، تھوڑا عرصہ ہوا ہے،
سال 2 سال 4 سال 5 سال ان کو ہوئے ہیں. دے نیڈ ٹو نو دس. نوبڈی از ٹیلنگ دیم دس. ان کے سینئرز ان کو نہیں بتاتے. یہ سینئرز کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ اصل بات نہیں بتاتے. وہ لوگوں کو ان کو کریئر کے بارے میں صحیح رائے نہیں دیتے. ان کے کریئر کے بارے میں ان کی ورکنگ کے بارے میں پراپر فیڈ بیک نہیں دیتے. ان کو بس چلائے جاتے ہیں کہ بس یار تم کام کرو کوئی نہیں، سب ٹھیک ہے، خیر ہے، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گا. کوئی نہیں دیکھے گا. ان دی اینڈ یو آر آن یور اون. آپ کا کریئر آپ کا اپنا ہے. اگر آپ اپنے کریئر کے بارے میں سیریس نہیں ہیں، نوبڈی ایلس از. ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ سمجھ لیجئے. یہ خود غرضی کی بات نہیں ہے، یہ ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے. ہر جگہ پہ، ہر کریئر میں، ہر جاب میں ایوری بڈی از رسپانسبل فار دیئر اون کریئر. ٹھیک ہے، آپ کو راستے میں کوئی منٹور مل جائیں گے، سبحان اللہ. آپ کو شاید سپانسر بھی کوئی مل جائے کبھی کبھار جو آپ کی مدد کچھ کر دے، بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ، مل جائے گا تو. لیکن آپ اس کے انتظار میں تو زندگی نہیں گزار سکتے، اور نہ ہر جگہ ملیں گے اور نہ ہر کسی کو ملیں گے. تو لہٰذا یو آر آن یور اون، اور آپ کو اپنا خود ہی معاملہ سنبھالنا ہے اور خود ہی اپنا بندوبست کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. سو 2 باتیں تو یہ ہو گئی ہیں. میرا خیال میں پھر یہ بات لمبی ہوگی تو ہم اس کو اگلی قسط پہ لے چلتے ہیں. کچھ اگلے فیکٹرز کی بات انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے. اللہ پاک ہمیں اپنے کریئر کے معاملات کو اچھے طریقے سے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.